بھی سخت تھی، یہ حالات تھے، لیکن نکلنے کی آواز لگ گئی تو صحابہ اکرام دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو روکتے نہیں تھے، بلکہ اس آواز کے لگنے پر تیار ہو گئے، فصلیں بھی چھوڑ دی، گرمی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، چلنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، سفر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ مدینے سے تبوک کا سفر تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس میں چلنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ جو سواریاں تھیں وہ تقسیم کی گئی تو ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی آتے ہیں، ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی۔ سواری نہیں ہے، سواریوں کی قلت ہے، سفر کا خرچ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تیار کر کے کھڑے ہو گئے۔ قرضہ بھی ادا کرنا ہے، گرمی بھی سخت ہے، آگے کا گھر کا انتظام بھی کرنا ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، چلنا شروع کیا۔ تو اتنی سخت گرمی تھی کہ اس گرم زمین پر صحابہ اکرام کے پیروں میں جوتے اور چپل بھی نہیں تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے، ننگے پیر تھے صحابہ۔ چنانچہ جب چلنا شروع کیا ننگے پیر زمین پر، تو پیر جلنے شروع ہوئے اور پیروں میں زخم ہونا شروع ہو جاتے۔ صحابہ نے سفر کو نہیں روک سکتے تھے، اس لیے اپنے جسم کے جو کپڑے تھے ان کپڑوں کو پھاڑا، اور کپڑوں کو پھاڑ کر کے اپنے پیروں سے باندھا، اور پیروں سے باندھ کر چلنے کے اسباب مہیا کیے۔ سفر نہیں روک سکتے تھے، چلنا ضروری تھا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس طرح سے ان حالات میں سواریوں کی کمی، کپڑے کی کمی، کھانے کی کمی اور ہر چیز کی کمی میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دین کو مکمل کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر حال میں ان سارے حالات میں اپنے آپ کو دین پر چلایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان سارے حالات میں دین کے تقاضوں کو پورا کیا۔ دین کے تقاضوں کو، اگر سفر کا تقاضا ہے تو سفر کیا ہے، چاہے چیزیں نہیں ہیں۔ اپنی زندگیوں سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس دین کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، اس دین پر چلنے کا تعلق بھی چیزوں سے نہیں رہے گا قیامت تک۔ کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکا اس لیے کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، کوئی آدمی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں دین پر نہیں چل سکا اس لیے کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں دین پر نہیں چل سکا اس لیے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ قیامت تک کوئی آدمی عذر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دین کو ایسے لوگوں پر مکمل کیا گیا جن کی زندگیوں میں ان چیزوں کی کمی انتہا درجے کی تھی۔ فقر اور فاقے کو ان سے ہٹایا نہیں گیا، اس فقر اور فاقے کی حالت میں اس دین کو نازل بھی کیا گیا اور اس دین کو مکمل بھی کیا گیا، اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہر چیز کی کمی کے باوجود اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھا اور اپنے آپ کو چلایا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اس دین کے لیے جو آسانی فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ آدمی، ہر مسلمان اس دین پر چلنے کا، اس دین کے زندگیوں میں لانے کا، اس دین پر چلنے کی ہدایت کے حاصل کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پابند بنا کر اپنے آپ کو چلا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی جو مبارک محنت ہے وہ ہدایت کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان ہر حال میں اس محنت کا پابند اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، آپ کی مبارک محنت کے اعمال جنہیں اعمال نبوت کہتے ہیں، اللہ پاک نے ان اعمال کو اپنا ضابطہ بنایا ہے، وہی اعمال نبوت، اعمال دعوت کہلاتے ہیں، یہی اعمال ہدایت ہیں۔ جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جتنے نبی آئے انہوں نے آ کے دعوت دی ہے، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ پاک نے تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا، ہر نبی کو اللہ پاک نے ذکر اور عبادت کرنے والا بنا کر بھیجا۔
جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے انہوں نے اپنے کام خود کیے اور دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا۔ بادشاہوں والی زندگی لے کے نہیں آتے تھے، فقر اور فاقے کی زندگی لے کر آتے تھے۔ اپنے کام خود کرتے تھے، دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس لیے ہر نبی کی زندگی میں یہ اعمال اور یہ محنت مشترک، سب نے آ کے دعوت دی ہے، سب کو تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا گیا، سب کو ذکر عبادت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، سب نے اپنے کام خود کیے ہیں، دوسروں کے کام میں مدد کی ہے۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ محنت ہے، یہ اعمال ہے۔ ہر مسلمان ان اعمال میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، ہر مسلمان دعوت دینے میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، ہر مسلمان تعلیم اور تعلق کے عمل میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، ہر مسلمان ذکر اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، ہر مسلمان دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنی بھی اپنی ضرورت کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنی ضروری خدمت میں استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو بغیر پیسے کے، جس میں آدمی کی طاقت لگے گی، اس کی جان لگے گی، اس کا وقت لگے گا۔ انہی اعمال کی برکت سے چاروں طرف ہدایت کا ماحول بنے گا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اعمال میں لگے رہو، ان اعمال میں لگے رہو، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت میں، ان اعمال میں لگے رہو، چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ فرماتے تھے ان چار اعمال میں لگے رہو، چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی، مشرق میں، ملحد میں، یہود میں، نصارہ میں، چاروں اقوام میں ہدایت، چاروں سمتوں میں ہدایت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرو۔ یہ اعمال دعوت، یہ اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ اس لیے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، لیکن ہدایت آئے گی، زندگیاں بدلیں گی، دین پر چلنے کی ہدایت حاصل ہوگی۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہدایت آئے گی۔ تو ہدایت نبی کے نہ ہونے پر، نبی کے بغیر ہدایت کیسے آئے گی؟ کہ ہدایت آئے گی نبی والے عمل پر، جو عمل نبی سکھا کر گئے امت کو، جو محنت، جس محنت پر نبی امت کو ڈال کر گئے، اس محنت کے کرنے پر، ان اعمال پر جب ہم اپنا جوڑ بٹھائیں گے ان اعمال سے، اور ان اعمال کو اپنا کام بنائیں گے، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے، تو ان اعمال کے کرنے پر اللہ پاک، ان اعمال پر اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس پر ہدایت ملے گی۔ اس لیے یہ اعمال دعوت ہیں کہ دعوت عمل کو اللہ پاک نے ضابطہ عمل کو بنایا ہے، اللہ پاک نے اپنا ضابطہ سبب کو نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ عمل ہے۔ قیامت تک ضابطے کی چیز ہدایت کا ملنا اور ہدایت کا سارے عالم میں پھیلنا، اس کا جو سبب ہے وہ عمل رہے گا، سبب نہیں، کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ بھائی دوستو بزرگو، عمل کسے کہتے ہیں اور سبب کسے کہتے ہیں؟ عمل تو وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، سبب وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، صرف ارادہ ہے۔ سبب کے ساتھ صرف اللہ کا ارادہ ہے، عمل کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ وہ ہے جو ضرور ہوگا، ارادہ وہ ہے چاہیں گے تو ہوگا، ارادہ وہ ہے چاہیں گے تو ہوگا۔ یہی سبب اور عمل کا فرق ہے۔ دنیا میں ایک بچے کی پیدائش کا جو سبب ہے وہ ایک عورت ایک مرد ہے، عورت اور مرد کا ملنا یہ سبب ہے بچے کے پیدا ہونے کے لیے، لیکن اس سبب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سبب ہے، وعدہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو بچہ دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ تم زندگی بھر ملو، تم زندگی بھر ملو، اگر ہمارا ارادہ نہیں ہے تو ایک بچہ بھی نہیں دیں گے، ایک بچہ بھی نہیں دیں گے۔ ہمارا ارادہ ہوگا
تو ہم ایک ساتھ 5 دے دیں گے، ایک ساتھ 3 دے دیں گے، ایک ساتھ 2 دے دیں گے، ارادے کی بات ہے۔ ہمارا ارادہ ہوگا تو ہم ایک بار میں 5 3 2 1 بھی دے سکتے ہیں۔ ارادہ نہیں ہے تو زندگی بھر ملو ایک بھی نہیں دیں گے، کیوں کہ ارادہ ہے، وعدہ نہیں ہے۔ چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ ایک میاں بیوی بہت پریشان تھے، میں آپ کو مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ 2 میاں بیوی تھے، بہت پریشان تھے، کیوں کہ ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا نہ چاہتے ہوئے، ہر سال ایک بچہ، بہت سے لوگ ہیں نہیں چاہتے بچہ ہو، تو ہر سال ایک بچہ۔ دونوں نے مشورہ کیا، بیوی نے کہا تم 1 سال کے لیے چلے جاؤ، 1 سال کے لیے چلے جاؤ۔ مشورے سے اسے بھیج دیا 1 سال کے لیے۔ جس سال چلے گئے اس سال کوئی بچہ نہیں ہوا، اگلے سال آ گئے تو پھر بچہ تیار ہوا۔ اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ 1 نہیں بلکہ 2 پیدا ہوئے، ایک پچھلے سال کا، ایک اس سال کا۔ آدمی لاچار ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر سارے اسباب موقوف ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہیں، یہ سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں۔ اللہ چاہیں گے تو تم دانہ زمین میں ڈالو، کھیتی کرو، غلے کے لیے سبب کھیتی کرنا ہے، لیکن تمہارا کھیتی کرنا سبب ہے اور یہ ہمارے ارادے پر موقوف ہے۔ ہم چاہیں گے تو دانہ دیں گے، نہیں چاہیں گے تو سارا دانہ زمین میں ڈلوا کے ایک دانہ بھی گھر نہیں آنے دیں گے، ہمارے ارادے پر ہے۔ تم دکان کھولو نفع کے لیے، ہم چاہیں گے تو نفع دیں گے، نہیں چاہیں گے تو تمہیں دکان کرا کر قرض دار بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم چاہیں گے تو تمہاری تجارت میں تمہیں نفع دیں گے، اگر نہیں چاہیں گے تو تمہاری تجارت میں تمہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ سمجھیں؟ ساری دنیا کے اسباب اسی طرح ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے اللہ کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے، دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ہر عمل اللہ کے وعدے سے بندھا ہوا ہے، وہ ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ جس عمل پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہوگا، قیامت تک ہوگا۔ جو اللہ پاک نے اس عمل کے ساتھ وعدہ کر لیا وہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن سبب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے دنیا کی چیزوں کو ضابطہ نہیں بنایا، نہ ملک کو نہ مال کو۔ ہدایت کے ملنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے، سارے عالم میں دین کے پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے اپنا ضابطہ دنیا کی چیزوں کو نہیں بنایا، اللہ پاک نے اپنا ضابطہ عمل کو بنایا ہے۔ اس لیے یہ اعمال دعوت